نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجانا ہے اتنا ہی کامل ہے جس نے ہمیں حسب سابق آج کے اس جمعہ المبارک کے اجتماع میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور آپ علم ہے کہ ہمارا موضوع وہ پرانی واقعات چل رہا ہے جس میں انبیاء کرام کے اور ان کی قوموں کے واقعات ہیں جس کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کریں ان کی بدعمالیوں سے اور ان کی جو اچھی باتیں ہیں ان پر عمل کریں لہٰذا اس حوالے سے آج ہم ذکر کریں گے حضرت لوط علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے ذکر کر دیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت اسحاق علیہ السلام کا اور پھر اس کے بعد ان کے نتیجے حضرت لوط علیہ السلام جو آپ پر ایمان لائے تھے اللہ کے نبی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 26 میں کرتا ہے جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا اور اس سے متعلقہ جو اور آیات ہیں سورۃ العنکبوت کی پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن پاک میں اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے تو قرآن پاک کہتا ہے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور یہ کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں اور بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے اسی طرح اگر یہ آیت نمبر 28 میں یہ ارشاد فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ لوط علیہ السلام کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو اقوام عالم میں کسی ایک قوم نے بھی اس بے حیائی میں تم سے پہل نہیں کی پھر اگر یہ آیت 29 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی نسبت کہ کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بھری مجلس میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو تو ان کی قوم نے جواب دیا اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ کہنے لگے یعنی ہم یہی کرتے ہیں پھر وہ کہنے لگے تم ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں نازل کرتے ہوئے اگر تم سچے ہو تو اللہ سے کہو نعوذ باللہ جو پر عذاب نازل کرے لگری آیت میں فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب تو فساد انگیزی کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے رنجیدہ ہوئے اور ان کے ارادہ عذاب کے باعث ندمان سے ہو گئے تو فرشتوں نے کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں غم زدہ نہ ہوں بے شک ہم آپ کو اور آپ
گھر والوں کو بچانے والے ہیں، سوائے آپ کی عورت کے یا آپ کی بیوی کے، وہ عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے جو آپ پر ایمان نہیں لائی۔ اس سے اگلی آیت 34 نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم اس بستی کے باشندوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے ہیں۔ اس سورہ العنکبوت کی وہ چند آیات ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، دونوں کا وطن عراق میں بابل کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت علیہ السلام اردن میں اور بیت المقدس کے درمیان جو شہر سکون، اس کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے معمور کیے گئے تھے۔ اس علاقے کی زمین نہایت سرسبز و شاداب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کے دروازے اوپر کھول رکھے تھے۔ خدا کی عطا کردہ نعمتوں، مال و دولت کی کثرت اور فراوانی کا یہ تقاضا تھا کہ لوگ شکر گزاری کے راستے کو اپناتے، فرما برداری کے راستے کو اپناتے، اللہ کی خوشنودی اور رضا کے راستے کو اپناتے، مگر انہوں نے عیش و عشرت کی راہ اختیار کر لی، معصیت اور سرکشی اور بغاوت کی راہ اختیار کر لی اور انتہائی خباثت میں ڈوب گئے اور ایسے ایسے گناہ کرنے لگے جو جانور بھی نہیں کرتے تھے، یہ جانوروں کے لاج تھے۔ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو، کسی خوبی کا تو یہاں نام و نشان نہیں تھا۔ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق لوگوں کی طرح دیگر جو فواہش تھے، جو بہت چیزیں تھی، بری چیزیں تھی، اس قوم میں تھی۔ اور ایک سب سے خبیث عمل جو انہوں نے ایجاد کیا تھا، یہ لوگ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے لڑکوں سے اختلاط کیا کرتے تھے۔ لہذا اسی وجہ سے اللہ کا اوپر عذاب نازل ہوا۔ اردن کی جانب آج بھی ایک دریا ہے جسے بحر میت کہتے ہیں، یہ دوسرا نام اس کا ہے بحر روت۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سدوم اور عمورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ کسی زمانے میں یہ زمین خشک ہوا کرتی تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہلے سمندر نہیں تھا، بلکہ قوم لوط پر عذاب یہاں پر آیا اور اس سرزمین کا تختہ الٹ دیا۔